اب ایک سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، رہے گا تو صرف اللہ، وہی باقی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھی جائے کہ جنت کسی انسان کے اعمال کی قیمت نہیں، جنت کسی انسان کا حق نہیں کہ وہ اپنا حق سمجھ کر جنت مانگے، بلکہ جنت اللہ رب العزت کے فضل، اس کے عطا، اس کے جود، اس کی سخاوت اور اس کی بخشش کی وجہ سے انسان کو ملے گی اور انسان کو ملتی ہے۔ تو جنت کسی کا حق نہیں، بلکہ جنت کا مل جانا یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے۔ ہاں البتہ بہت سے اعمال ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو اللہ رب العزت کا یہ فضل نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ملتی ہے کہ اللہ رب العزت اسے جنت عطا فرما دے۔ اور ان اسباب میں سب سے بڑی وجہ جو انسان کے جنتی بننے کی وجہ بنتی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جانا۔ اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح سے بندے سے سوال کرے گا، لیس بینہ و بینہ ترجمان، کہ بندے کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان کوئی تیسرا ترجمانی کرنے والا نہیں ہوگا کہ بندے نے یہ کہا پھر وہ بندے کو بتائے کہ تیرے رب نے یہ کہا، ایسا کوئی نہیں ہوگا، بلکہ ہر شخص فردن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دے گا۔ اس دن میں جس دن میں راز کھول دیے جائیں گے، جس دن عیوب سامنے کر دیے جائیں گے، جس دن انسان اپنے کرتوتوں کو اپنی نگاہوں سے دیکھے گا، جس دن انسان شرم سے منہ چھپاتا پھرے گا اور اسے منہ چھپانے کی بھی کوئی جگہ نہیں ملے گی، اس دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جانا یہ انسان کو جنت میں لے جانے کی وجہ بنتی ہے، سبب بنتی ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، کہ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اس کے لیے ایک جنت نہیں بلکہ اس کو اللہ رب العزت اعزاز میں، اکرام میں، اس کی عزت افزائی کے طور پر، اور اس لیے کہ وہ ڈرا تھا، وہ دنیا میں بے فکری کی زندگی نہیں گزارتا تھا، وہ ہر کام میں سوچتا تھا کہ میں ایسا کروں کہ میرے رب کو ناپسند نہ آئے، میں ایسے کام کروں کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہوئے، میں ایسے کام کروں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر جواب دے سکوں۔ ہر کام میں وہ فکر مند رہا کرتا تھا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اس ڈر کی وجہ سے اسے ایک نہیں دو جنتیں عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نازعات میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جنت تو صرف دو قدم پر ہے، جنت صرف دو قدم پر ہے، انسان دو کام کر لے جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اما من خاف مقام ربہ، انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، ونہى النفس عن الہوى، اور اپنے آپ کو، اپنی ذات کو وہ خواہشات سے روک لے، اپنی خواہشات کے پیچھے نہ چلے، واتبع ہواہ، خواہشات کے پیچھے نہ چلے بلکہ وہ اپنے آپ کو، اپنی ذات کو خواہشات کے پیچھے چلنے سے روک دے، فإن الجنة هي المأوى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، یہ جنت اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور میری وعید سے ڈرتا ہے۔ میں نے جو ڈرایا ہے قرآن میں نے اپنے رسول کی زبانی جو خوف تمہیں دلایا ہے، اگر تمہارے اندر وہ خوف ہے تو یہ جنت تمہارے لیے ہے۔ ہر انسان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں۔ ہم کسی سے پوچھ لیں کہ تمہیں ڈر نہیں کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو وہ کہے گا کہ بالکل مجھے تو بہت ڈر ہے، میں بہت ڈرتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ لیکن میرے بھائی اور میری بہن، انسان کے دل میں کیا ہے، انسان کا ایمان کیسا ہے، اس کی گواہی اس کے اعمال دیتے ہیں۔ اگر اعمال اچھے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے قول میں، اپنی بات میں سچا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص دن رات اللہ کے حدود کو پامال کرتا رہے، اللہ کے محارم کی بے عزتی کرتا رہے، اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے انہی کا ارتکاب کرتا رہے، کبھی بھی اللہ کی فرما برداری نہ کرے،
اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو اور پھر وہ یوں کہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہوں، تو اس کے اعمال اس کی بات کی سچائی کی گواہی نہیں دے رہے ہیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ کہ وہ اللہ کے حکموں پر چلتا ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں جن چیزوں کے احکامات دیے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کے حکموں پر چلوں۔ اور دوسرا کام یہ کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ وہ بچتا ہے جھوٹ سے، وہ بچتا ہے شرک سے، وہ بچتا ہے والدین کی نافرمانی سے، وہ بچتا ہے رشوت لینے سے، وہ بچتا ہے زنا سے اور زنا کے راستے پر چلنے سے، وہ بچتا ہے یتیم کا مال کھانے سے، وہ بچتا ہے کہ میں جھوٹی قسم نہ کھاؤں، وہ بچتا ہے کہ میں جھوٹی گواہی نہ دوں۔ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچوں۔ وہ دوسروں کی عزتیں پامال نہیں کرتا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی کو ستاتا نہیں ہے، وہ کسی کا دامن نہیں کھینچتا، وہ کسی کے پیچھے نہیں پڑتا، کسی کی عزت کو پامال نہیں کرتا، وہ ان تمام چیزوں سے بچتا ہے۔ اور تیسری چیز جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ سے ڈر رہا ہے، وہ یہ کہ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو وہ رات کی تاریکی میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ سے سرگوشیاں کرتا ہے، کھڑا ہو کر، کبھی جھک کر رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، کبھی لیٹ کر، کبھی کروٹ لیٹ کر، تو کبھی کسی طرح تو کبھی کسی طرح۔ جب انسان رات کے وقت اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے آنسو بہائے، اسے اللہ کی یاد آ جائے، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھیں ڈبڈبا جائیں، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئیں، تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اور یہ رونا تنہائی میں، اللہ کی یاد میں رونا، ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر کوئی ریا نہیں، کوئی دکھاوا نہیں۔ اور یہ رونا تب ہو سکتا ہے جب بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر ہو۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے نا کہ انسان اپنے نرم گدے کو، نرم تکیے کو چھوڑ کر گھر کے کسی گوشے میں جا کر بیٹھ جائے، کسی اندھیرے اور تاریک گوشے میں جا کر اکیلا بیٹھ جائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو، قرآن کی تلاوت کرے، پھر وہ سجدے میں جائے، اللہ کو اس کے اسماء حسنہ سے پکارے، یا رحمان، یا رحیم، یا مؤمن، یا حفیظ، یا وکیل، یا کریم، یا مالک، اپنی حاجات اور ضروریات اللہ کے سامنے رکھے، اور پھر وہ یوں اللہ رب العزت سے اس وقت مناجات کرے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتا ہوں، مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ میں آپ سے آپ کی جنت کا سوال کرتا ہوں، مجھے جنت عطا فرما دے، جہنم سے پناہ عطا فرما دے۔ یہ کم ہو سکتا ہے کہ بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو اور وہ اس طرح سے رات میں تنہائی میں اللہ کے سامنے گڑ گڑائے۔ اللہ کے خوف کے بغیر یہ چیز ممکن ہی نہیں۔ یہ چیز تب ہوگی جب دل میں اللہ کا خوف معجزن ہوگا، جب دل میں اللہ رب العزت کی خشیت غالب ہوگی، جب دل میں اللہ کی محبت ہوگی۔ اللہ کی یاد میں آنسو بہانے والا شخص کبھی بھی ریاکار نہیں ہو سکتا۔ تو جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے نا، تو پھر وہ یہ 3 کام ضرور کرتا ہے۔ اللہ کے حکموں پر چلتا ہے، محارم سے، حرام کی ہوئی چیزوں سے بچتا ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، بیٹھ کر، دعا کی حالت میں، لیٹ کر وہ آنسو بہاتا ہے، اللہ کی یاد میں روتا ہے، اللہ سے سوال کرتا ہے۔ یہ علامتیں ہیں، یہ نشانیاں ہیں، یہ پہچان ہے اللہ کے ڈر کی۔ اور انسان کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے کا ڈر، یہ آدمی کو جنت میں لے جانے کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔